بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ 3 دنوں سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت بشر بن حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک مشہور ڈاکو تھا، وہ تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تیری توبہ کا سبب کیا ہے، تو نے اس زندگی سے توبہ کیسے کی ہے، وجہ کیا بنی؟ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں رات کو غاروں میں رہتا اور دن کو میں قافلوں کو لوٹا کرتا۔ میں نے ایک کھجور کا درخت دیکھا جس کے اوپر پھل نہیں لگا ہوا تھا، ایک گھونسلہ بنا ہوا تھا، ایک چڑیا دوسرے درختوں سے پھل اتار کر اس گھونسلے کے اندر ڈال دیتی۔ میں یہ واقعہ روزانہ دیکھتا اور اس پر میں حیران بھی ہوتا۔ آخر ایک دن میں نے درخت کے اوپر چڑھ کر ایک عجیب منظر دیکھا کہ گھونسلے کے اندر اندھا سانپ ہے اور چڑیا روزانہ اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو میں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا، سیدی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے رب، تیرے نبی نے تو سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے اور یہ اندھا سانپ ہے، اور تو اتنا مہربان ہے، رازق ہے کہ تو ایک چڑیا کے ذریعے اس کی کفالت کروا رہا ہے۔ تو اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، میں تو تجھے بھی مانتا ہوں اور تیرے محبوب کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرتا ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی، میرے بندے، بوہا تو توبہ کا کب سے کھلا ہے لیکن کبھی تیرا گزر ہی ادھر سے نہیں ہوا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اے رب مجھے معاف کر دے، تو آواز آئی، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں نے دوسرے ساتھیوں کو کہا کہ آج کے بعد تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں۔ وہ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے اس دھندے سے اور اس کام سے توبہ کر لی ہے اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باقی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاروں گا۔ وہ کہنے لگے جب ہم نے برائی میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا تو اب اچھائی کے اندر بھی ہم تمہیں گزارش کریں گے کہ تو ہمیں اپنے ساتھ رکھ۔ چنانچہ یہ لوگ 3 دن اور 3 رات تک مسلسل روتے رہے، روتے روتے نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ انہوں نے کچھ پیا، حتیٰ کہ ایک بستی کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں دروازے کے آگے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں تھی، وہ نابینا تھی، لیکن جو شخص بھی گزرتا وہ اس سے اونچی اونچی آواز میں پوچھتی کہ اے قافلے والو، تمہارے قافلے میں کوئی اکبر نامی آدمی موجود ہے؟ حتیٰ کہ جب ہمارا قافلہ گزرا تو ہم نے کہا ہاں ہمارے قافلے میں ایک اکبر نامی شخص موجود ہے، لیکن تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تو وہ کہنے لگی میرا ایک جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور اس نے کافی مال اور اسباب پیچھے چھوڑے ہیں، تو آج 3 راتیں ہو گئی ہیں، ہر رات مجھے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب میں اپنا دیدار کرواتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں جو مال تیرا بیٹا چھوڑ کر گیا ہے اب وہ تیرے کام کا تو ہے نہیں، ہمارا ایک غلام تائب ہو کر گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر آ رہا ہے، تو یہ مال تو اس کے حوالے کر دے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ برادران اسلام، اس واقعے میں غور کیجئے، اگر صدیوں پہلے کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ رب جو پہلے تھا آج وہی رب ہے۔ تو کرونا وائرس سے خوف زدہ نہ ہوں بلکہ اس ماحول کے اندر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ پر کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔